اچھا یہ ہے یوٹیوب، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھنا ہے ایزی جرمن آئنس، یعنی کہ جو بالکل نئے ہیں نا، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں جرمن، ان کے لیے انٹر۔ تو یہ جو چینل ہے نا ایزی جرمن کا، یہاں پر آپ نے جانا ہے ویڈیوز، شارٹس، لائیو، پلے لسٹس پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ پلے لسٹس پر آ جائیں گے نا تو آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر، یہ جو ہے نا یہ ہے آئنس 56 ویڈیوز ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو جو بالکل نئے سیکھنے والے ہیں وہ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں پلے کریں پہلی ویڈیوز پر، یہ اشتہار آ گیا، یہ بھی آپ یہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی پڑھنا آپ شروع کر سکتے ہیں۔ فینکٹ شلیشٹ گیروش، او چلا گیا، یہ انگلش بول رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے انگلش کے ساتھ سب ٹائٹل بھی آ رہا ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ہاؤ آر یو۔ تو اس طرح سے آپ یہ جو بنیادی جملے ہیں نا، جن کو نہیں پتہ چل رہا کہ ان کو زبان سیکھنی کہاں سے شروع کریں، وہ یہ ویڈیوز دیکھنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ich verstehe dich gut, I understand you well۔ تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں ساتھ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ اگر آپ کو یہ تیز لگ رہا تو آپ یہاں پر سیٹنگز میں جا کر ویڈا کا geschwindigkeit، یا پھر انگلش میں اگر ہوگا تو آٹو پلے سپیڈ لکھا ہوگا شاید، یہاں پر آپ جا کر آہستہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آہستہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے جیسے تیز بول رہے تھے ویسے نہیں بول رہے، بالکل آہستہ تلفیظ کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ پہ آئے گی۔ اگر آپ نے مزید آہستہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی آہستہ بولنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ مادری زبان سے ڈائریکٹ بولنا اور سننا سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ گوگل ہے۔ گوگل پر آپ آ کر جو بھی آپ نے لفظ سنا، مثال کے طور پر آپ نے سنا آبائٹ، ٹھیک ہے، تو آبائٹ آپ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آبائٹ کا مطلب نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھیں گے پھر آبائٹ بیڈویٹٹ، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے آبائٹ بیڈویٹٹ، پھر اس کے بیڈویٹنگن جو ہیں معنیات جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس لفظ آبائٹ کی دو تعریفیں ظاہر ہوئی ہیں جرمن زبان میں، یہ 1A اور 1B، آئنس آ اور آئنس بے، ٹھیک ہے۔ تو آبائٹ کا اگر آپ نے لفظی ترجمہ دیکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر جا کر اردو پر کلک کر کے اس کا لفظی مطلب دیکھ لیں۔ آبائٹ ایک لفظ ہے اور اسی مطابق یہ کہ اس کا لفظ میں معنی ہوگا کام، یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے، Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen، Ausführung eines Auftrags oder ähnliches، ٹھیک ہے۔ تو اس تعریف کو جو ہے وہ کیسے ترجمہ کیا جائے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کاپی کر کے گوگل کے ٹرانسلیٹر یا گوگل یوبازیٹسا میں جا کر اس کی ٹرانسلیشن کر کے دیکھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان 3 ڈاٹس پر کلک کریں
اور یہ والا جو ہے نا نشان übersetzen کا، اس پر کلک کریں تو یہ اس کا آن لائن ترجمہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کام کی تعریف یہ ہے: انفرادی کاموں کے ساتھ سرگرمی، کسی حکم پر عمل درآمد یا اس طرح کے مزید دوسرے چیزیں کرنا۔ اور دوسری تعریف بغیر جمع کے ہے، اس میں ہے کام کرنا، تحلیق کرنا، فعال ہونا، کسی چیز کے ساتھ مشغولیت، کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ یہاں ایک کلک سے اردو اور جرمن میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جرمن کیسے سکھا سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ نئے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، آپ یہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کاپی کر لیں اور جا کر یہاں پر پیسٹ کر کے اور خود جو ہے آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر سن سکتے ہیں کہ اس کو بولنا کیسے ہے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ سننے کے لیے اس سیمبل پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen, Ausführung eines Auftrags O. E. یہ او اے کا اس کا ترجمہ اس نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ مشین ہے۔ اس او اے کا مطلب ہوتا ہے اوڈا انلشس، یہ اس کا محفف لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اس میں آپ اگر ایک ادھر کاما لگا دیں گے نا تو ترجمہ بدل جائے گا، ٹھیک ہے، کاما ختم کر دیں گے ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیونکہ یہ ایک مشین ہے نا تو یہ اپنے حساب سے ترجمہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں فرق دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمہ کون سا آپ کو درست لگتا ہے وہ آپ یاد کریں۔ اس طرح سے کوماٹا یا پھر پوائنٹس ایڈ کر کے نا عبارت کے اندر، تو یہاں ختم کر کے حذف کر کے یا ایڈ کر کے شامل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی گوگل کریں، جو آپ کو نہیں پتہ اس کو ٹرانسلیٹ کاپی کریں، یہاں پر لا کر سنیں، پھر اس کے بعد سننے کے بعد بولیں، اپنی خود کی آواز ریکارڈ کر کے خود سنیں، آپ پھر اس سے ساتھ موازنہ کریں کہ آیا آپ نے ایسے بولا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو جرمن بہتر جانتے ہیں، ہاں وہ مہاجر ہوں یا یہاں کی پیدائش ہوں، ان کے ساتھ ٹریننگ کریں، اپنی جرمن زبان کی بولیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں، ان سے باتیں کرتے رہیں، روزمرہ کی چیزیں پوچھتے رہیں۔ اور ویسے بھی اگر نہیں کانٹیکٹ تو آپ جا رہے ہیں کام پر جا رہے ہیں تو آپ کسی سے بھی گلی میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لازمی نہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے جرمن آتی ہے، آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جرمن نہیں پتہ، کہ آپ مجھے آرام سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سڑک کدھر جاتی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے، بے شک آپ کو پتہ بھی ہو پھر بھی آپ نے پوچھنا ان سے۔ پھر جب وہ آپ کو بتائیں گے نا، آپ نے ان کی بات خاموشی سے سننی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ نے دوبارہ پوچھنی ہے، آدھی بات دہرا کے نا آدھی پھر سے ان سے سننی ہے ان کے منہ سے، یعنی کہ وہ جس طرح سے تلفیظ کر رہے ہیں نا اس چیز کو غور سے آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر اس کو ایک دو بار اس سے پوچھنا، جب وہ دہرائے گا آپ نے پھر تیسری بار خود بولنا ہے اور اس کو بول کے بتانا کہ مجھے ایسے سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ich habe es so verstanden، habe ich richtig verstanden، کہ کیا مجھے رشتی سمجھ آئی ہے، درست سمجھ آئی ہے جو آپ نے بولا ہے، تو وہ پھر کہے گا ہاں، تو اس کے بعد آپ اس کا ڈانکے شون کریں، شکریہ ادا کریں اور چلے جائیں۔ تو یہاں پر آپ جو بھی جرمن میں لکھیں گے کہ وی kann ich mein Deutsch verbessern، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بول کے یہاں پر بتا Wie دیں۔ kann ich mein Deutsch verbessern؟ میں اپنے جرمن کو کیسے بہتر بنا سکتا؟ تو اس طرح سے آپ جو بھی جملہ دیکھیں کہیں پر اپنی کتاب میں یا کسی سے سنتے ہیں اور آپ کے اندر خواہش ہے اس کا ترجمہ معلوم کرنے کی، تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کو بتا دے گا۔ Ich brauche ein deutsches Buch، مجھے ایک جرمن کتاب چاہیے، ٹھیک ہے، یہ brauche ہے اور یہ ہے ich will ein deutsches Buch، مجھے ایک جرمن کتاب چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے آپ خود بھی اپنے طور پر یہ übersetzer استعمال کر سکتے ہیں اور گوگل کی مدد سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹک ٹاک میں آئیں، یہاں پر آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ جرمن کدھر ہے، ٹھیک ہے۔
یہ انگلش ہے. جرمن ہم نے ڈھونڈنی ہے، جرمن. ٹھیک ہے، آپ نے جرمن ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اچھی ویڈیو بھی آ گئی تو آپ نے چھوڑنی نہیں. آپ نے کہا آپ کا مقصد جرمن سیکھنا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ جرمن ہے. ٹھیک ہے، اب میں اوپر والی ویڈیو میں دوبارہ جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہوئے ہم جرمن کیسے سیکھ سکتے ہیں. اپنے غور سے سیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں لائیو میں جاتا ہوں. یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے پہلے سے نا، ہالو سوزامن. یہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہالو سوزامن habt Spaß und benehmt euch. PPS. Ich suche keinen Mann und ich möchte niemanden اور niemanden heiraten. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہالو سوزامن کہ ہائی ایوری باڈی، سب کو میری طرف سے ہیلو. habt Spaß کہ تسی سب ایتھے لطف اندوز ہو ساڑے لائف دے وچ. Spaß رکھو، لطف اندوز یعنی کہ und benehmt euch. اور جو کہتے ہیں نا بندے دے پتر بنو، یعنی کہ اچھا سلوک، اچھا اخلاق ظاہر کریں. benehmt euch کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے benehmen Sie، اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. benehmt euch کہ تسی لوگ نا اچھے ملاق، یعنی کہ تو کا ایک لفظ ہے نا، آپ نہیں ہے، آپ کا سیکھیں. اس کے بعد آتا ہے ich suche keinen Mann کہ وہ بتا رہی ہے کہ میں کوئی یہ جنا نہیں، قسم نہیں لبن آئی. und ich möchte auch niemanden heiraten، اور میں اور کسی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی. اب مزید دیکھتے ہیں کہ آپ نے نا یہ آواز اونچی کر کے سننا ہے کچھ دیر، یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ان کے چہروں کے تاثرات دیکھنے ہیں، یہ کس سیاق کے ساتھ، کس بیہیویئر کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں. Geht gleich los, ne? Ein paar Seiten, dann habe ich es geschafft. Dann fehlt die Spitze. Oh, dieser Hund. Ich rede nicht mit dir. Ja, Christian, ich hoffe, du hilfst. Danke. Wie geht es euch allen? Mir geht es gut. Und dir? Matchzeit. Ja, geil, Junge. Sehr nice. Die Sticker. Die Sticker vom Abblenden. Dankeschön. Das ist mega, mega mäßig. Das freut mich. Ich hoffe, du hast schöne Ostern. Nice, Leute. Denkt dran, Leute. Wir haben jetzt nur noch 50 Sekunden. Wir brauchen jede Unterstützung, ja. اچھا یہ دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے اور کتنی دیر لائیو رہنا ہے. ٹھیک ہے، وی لانگے اور کتنی دیر بلائبٹ یہ لائیو. ٹھیک ہے، یہ میں نے سوال پوچھا. اب دیکھتے ہیں میں جواب کیا دیتے ہیں. Hallo alle zusammen. Bitte mal liken, die da sind. Also ich bin jetzt noch eine ganze Weile live. Definitiv. Ich habe gerade erst angefangen. ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے کہ ich werde die ganze Zeit live, ich habe gerade angefangen, definitiv. ٹھیک ہے، کہ میں ابھی کافی دیر جو ہے نا آن لائن رہوں گی، کیونکہ میں نے بالکل ابھی جو ہے نا لائیو آئی ہوں اور میں نے شروع کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ بچوں سے سوال پوچھیں. ان بندوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جو گھر میں بیٹھتے ہیں، جو لڑکیاں آنٹیاں ہیں جو باہر نہیں زیادہ جاتی، یا ویسے لڑکے جو انکل ہیں جو گھر بیٹھتے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، چھٹیوں پر ہیں، تو وہ اس طرح سے اپنا وقت جو ہے نا انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں کلاس ہے آپ کی. جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہمیں کورس کروائیں، کتنے پیسے لیں گے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ میں آپ جناب سارے فری سیکھ سکتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ایک لائف سے بور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر
کوئی لڑکا ہے اس کو لڑکیوں میں دلچسپی ہے منطقی طور پر، تو وہ یہاں پر کوئی لڑکی ڈھونڈ لے جو جرمن ہو، ٹھیک ہے، میں یہ لے لیتا ہوں، وہ یہ نال بھی منڈا بیٹھا ہے، باقی چلو ہے سی جرمن سیکھنی گل جڑی سیدھی. دیکھیں وہ کس طرح سے شکریہ ادا کر رہی ہے کہ ڈانکے شون فیو دس فولگن، کہ آپ مجھے فالو کرنا ہے اس لیے شکریہ. وہ دوسرے بندوں کا نام لے لے کر شکریہ کرے. یہاں پر بھی آپ اپنی جرمن دیکھنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وی گیٹ ایس اینن، بڑے ای سے لکھنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا کیا حال ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ زبینہ ہاؤ ٹو ڈی آیا گاؤز، کہ انڈے باہر کاٹ. اصل میں اس کو ملنے ہیں نا بعد میں پیسے اس کے، جتنے زیادہ گفٹ ہوگی، تو اس لیے وہ کہہ رہی ہے ہاؤ ٹو ڈی آیا غائن. یہ ہاون لفظ ہے، اس کی گردان کیا اس نے کہ زبینہ ہاؤ ٹو ڈی آیا غائن، زبینہ جو ہے وہ انڈے باہر پھینکے. جس طرح سے بھی کہنا نا پنجابی جو کڈ سٹ باہر انڈے سٹ پیسے باہر سٹ اینو فلانے. تو اس طرح سے یہ امگنگ شپراخے ہے، بولی والی زبان ہے، لیکن یہ بالکل درست ہے، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگر کسی کو کوئی فرینڈ دیکھنا ہے، یعنی فرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہی جنس کے اندر دلچسپی ہے، آپ لڑکی ہیں، لڑکی سے کوئی بات سننا چاہتی ہیں، اس سے کرنا چاہتی ہیں، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لائیو ہے. اگر لڑکا کوئی لڑکے سے کرنا چاہتا ہے تو ادھر لائیو ہے، ٹھیک ہے، بات وغیرہ نا. تو آپ یہاں پر دیکھیں سارے جو ڈچے لائیو ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر جا کر کمنٹ کریں، ان سے بات کریں، ان سے حال پوچھیں، ان کے جواب سنیں، خود بولنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ سمجھے یہ کلاس چل رہی ہے، یہ سارے آپ کے اساتذہ آپ نے سمجھنے ہیں، سب کی عزت کرنی ہے، اور آپ نے شاگرد بن سے سب ان سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ سیکھ لیں زبان، آپ کسی بھی اپنے شہر کے اسکول میں جا کر ٹیسٹ دے کر 80-100 یورو جتنی فیس ہے اور سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ فیس زیادہ مانگیں تو آپ مجھ سے بات کریں، میں ان سے بات پوچھوں گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ویسے وہ زیادہ نہیں مانگتے، آپ انسانی تنظیم کے پاس چلے جائیں اپنے شہر میں، وہ بھی آپ کو جو ہے نا تھوڑے پیسوں میں کروا دیں گے اگر آپ زیادہ پیسے نہ دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لائیوز ڈھونڈیں اور باتیں کریں اور جرمن سیکھیں. اس طرح سے بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جرمن سیکھنے کا. اس کے علاوہ آپ ان کو دوست ایڈ کر سکتے ہیں، ان کی پروفائل میں جا کر، مثال کے طور پر جو بھی بندہ یا بندی آپ کو اچھا لگے کہ یہ بندہ اس سے مجھے زیادہ سمجھ آ سکتی ہے، آپ اس کو ایڈ کریں، ٹھیک ہے. اور ایڈ کر کے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنا یہ سارا لیکچر دینا پروٹین کے اوپر، یہ سنیں، ٹھیک ہے. اور جس کو یعنی کہ جو چیز اچھی لگتی ہے، پسند ہے، وہ دیکھے جہاں سے اس کو یعنی کہ سمجھ آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے لیے چل اپنا کریں، ٹائم نہ اپنا کیا کہتے ہیں کریں، اس کو دیں اپنے آپ کو. آپ ضرور چل آپ کریں، آپ موویز دیکھیں، آپ کو جو چیز پسند ہے آپ وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکھیں، ٹھیک ہے. آپ یہ نہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے دیں کہ ہم نے اس کے لیے زیادہ ٹائم نکال کے سیکھنا ہے، یہ نہ کہنے دیں، بلکہ ساتھ ساتھ سیکھیں، ساتھ ساتھ بولیں، ٹھیک ہے. اوہو یہ تو غلط لاڈ لگ گئی ہے، پاکستان شروع ہو گیا. یہ دیکھیں یہ میڈم ماشاءاللہ غصے میں ہے. آپ نیچے دیکھ لیں، کمنٹ پڑھیں، ڈانکے آبا زو واس کھانن ڈی نشٹ زوری آبا ڈی بائڈن زن زوفن، ٹھیک ہے. تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں روک کر، اور کمنٹس کو چلتے رہنے دیں، اور ان کو سنیں. جہاں پر سننا ہے وہاں پر صرف سننا ہے، جہاں پر پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہے. آرام سے سکون سے سمجھ کے چلتے رہیں، بہت جلدی آپ کو سمجھ آئے گی. اور یہ بعد میں پریکٹس بھی کریں. یہاں پر آپ لکھ کے کر سکتے ہیں. جب اگر تو آپ کے 1000 فالور ہیں، آپ لائیو جائیں، ٹھیک ہے. یہاں پر لائیو فراگے انفراگے شکن کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ لے کر بندہ یا بندی، تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ساتھ میں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، کریں، بات کریں، صحیح ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا بندہ کیا کہتے ہیں اپنا سب کچھ جو ہے نا بیٹھے گھر سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد آپ کام کے لیے جانا تو کام کے لیے انٹرویو دے جا کر، Ausbildung کرنی ہے تو Ausbildung کے لیے انٹرویو دے جا کر، ٹھیک ہے. یہ ایڈز ہیں. تو اس طرح سے آپ ایڈ جو ہیں وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، جتنی ہو سکتا ہے. اس طرح سے یہ چینلز دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ کہاں جرمن چل رہی ہے. جب آپ ایسے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں نا اور یہ آ جاتی ہے چیز، تو آپ نے ایسا کرنا، آپ نے رکنا ہے ادھر، آپ نے رکنا ہے، یہ پڑھنا ہے. Ich bin krank, mein Auto ist kaputt, ich habe keine Zeit, ich arbeite heute Abend, ich mag Katrin nicht, ich fahre nach München, Katrin ist unfreundlich, ich spiele lieber Squash, ich höre lieber meine CDs یا CDs. یہ پڑھ کر آگے چلے جانا، ٹھیک ہے. آگے آپ کو جو چیز پسند ہے آپ دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح جب کہیں لکھنا آ جائے جرمن زبان کا، آپ وہاں پر رک کر وہ تھوڑی سی دیکھ لیں، صحیح ہے. یہ لکھا ہوا ich hasse es mich zu rasieren aber ich liebe es wenn، آگے یہ فیس بنی ہے. مجھے لگتا ہے یہ اس سے اپنے کول ہوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہے. وائش ist، کہ میرے کول نرم ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جب کوئی اچھی چیز بھی آ جائے تو آپ نے حذف نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ ہے جرمن زبان سیکھنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے.